خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعوے کو قطعی طور پر رد کر دیا تھا۔ یہ جواب سن کر مسلمہ اور اس کے ساتھی مدینہ سے غصہ ہو کر واپس چلے گئے۔ جب وہ اپنے قبیلے واپس پہنچے تو مسلمہ نے لوگوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنا حصہ بنا دیا، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ کچھ لوگ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے فوراً یقین کر لیا، لیکن کچھ لوگ شک میں پڑ گئے اور کنفیوز ہو گئے۔ جب یہ بات مدینہ میں مسلمانوں کو پہنچی تو انہوں نے بنو حنیفہ کے پاس ایک شخص بھیجا تاکہ وہ انہیں اصل بات بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے پرانے قبیلے میں پہنچا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ انہیں حقیقت بتائے گا، لیکن اس شخص نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ سچ کہہ رہا ہے، ہاں وہی اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر لوگ اور بھی زیادہ الجھن میں پڑ گئے۔ اصل میں یہ شخص خود بھی مسلمہ کا جھوٹ کا شکار بن چکا تھا، یا پھر اس نے جان بوجھ کے جھوٹ کا ساتھ دیا۔ اس طرح مسلمہ کا فتنہ صرف اس کے قبیلے تک نہیں رکا، بلکہ اس نے اسلام کے درمیان سے ہی لوگوں کو پھنسانا شروع کر دیا۔ یہ وہی مسلمہ تھا جسے اس کے قبیلے نے نبی مان لیا تھا۔ جب اس کے جھوٹے دعوے کو لوگوں نے تسلیم کر لیا تو اس نے فوراً اسلام کے اصلی اصولوں کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اسلام کی کچھ اہم چیزوں کو ختم کیا، جیسے اس نے شراب کو حلال کر دیا، فحاشی اور بے حیائی کو جائز کہہ دیا۔ پھر اس نے فجر اور عشاء کی نمازوں کو نکال کر دن کی صرف 3 نمازوں کو واجب بنایا۔ وہ یہاں تک نہیں رکا، اس نے رمضان کے روزے بھی ختم کر دیے اور کہا کہ روزے صرف ضرورت ہو تو رکھو۔ نکاح کے لیے گواہوں کی شرط بھی ختم کر دی، اور سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ اس نے قرآن کی اصلی آیات کو توڑ موڑ کر ایک نئی کتاب لکھنا شروع کر دی۔